أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ زمانۂ جاہلیت میں عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا۔ اب پہلی مرتبہ عورت کو حق وراثت دیا جا رہا ہے، ورنہ عرب معاشرے میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں للرجال نصیب، مردوں کے لیے حصہ ہے، مما، اس میں سے یعنی اس مال میں سے، ترک الوالدانی، جو چھوڑ گئے ماں باپ، والاقربون، اور رشتہ دار، وللنساء، اور عورتوں کے لیے نصیب بھی حصہ ہے، مما ترک الوالدانی، اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ، والاقربون، اور رشتہ دار، مما، اس میں سے، قل منہ او کثر، چاہے تھوڑا مال ہے یا زیادہ ہے، نصیب مفروضہ، حصہ ہے طے شدہ، کہ ماں باپ جو بھی چیز چھوڑ گئے چاہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے، بہن بھائیوں میں برابر میں تقسیم ہوگی۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت، اولو القربہ، قریبی رشتہ دار، والیتامى، اور یتیم، والمساکین، اور مسکین، فارزقوہم منہ، تو دو ان کو اس مال میں سے، وقولوا لہم، اور کہو ان سے، قولا معروفا، بھلی بات، کہ وراثت کو پہلے وارثین میں انصاف کے ساتھ تقسیم کر دیا جائے، اور اگر اس وقت کوئی غریب، مسکین یا کوئی ایسا رشتہ دار جو محتاج ہے اور مستحق ہے تو اس کو بھی اگر آپ کچھ ایز اے ثواب دینا چاہیں تو ضرور دیں، اور اگر نہیں دے سکتے تو دھدکاریں مت، اچھے طریقے سے بھلی بات کہہ کے ان کو فارغ کر دیں۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ، لَوْ تَرَکُوا، کہ اگر چھوڑیں، مِنْ خَلْفِهِمْ، اپنے پیچھے، ذُرِّيَّةً، ضِعَافًا، کمزور اولاد، خَافُوا عَلَيْهِمْ، تو خوف ہوگا ان کو اس کے بارے میں، کہ جو لوگ، جب کوئی انسان مر جاتا ہے جس کے پیچھے کوئی کمزور اولاد ہے یا بچے بھی چھوٹے ہیں، تو جو اب موجود ہیں لوگ، ان کو اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ اگر یہ شخص آج اس طرح سے چلا گیا جس کی اولاد محتاج ہے تو اس کی جگہ میں بھی ہو سکتا تھا، یہ وقت اس پر بھی آ سکتا ہے، تو اس لیے اس کے ساتھ پورے انصاف کے ساتھ اس کی تقسیم کریں، اس کا حق اس کو دلوائیں۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے، وَلْيَقُولُوا، اور چاہیے کہ کہیں، قولا سدیدا، بات درست اور معقول۔ ان الذین، اور بے شک وہ لوگ، یأکلون، جو کھاتے ہیں، اموال الیتامى، یتیموں کا مال، ظلماً، زیادتی کرتے ہوئے، انما یأکلون، اور پختہ بات ہے کہ وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، نارا، آگ، کہ اگر کوئی شخص زیادتی کرتا ہے یتیم کے مال کے ساتھ، شریعت کے قاعدوں سے تجاوز کرتے ہوئے، تو وہ مال نہیں کھا رہا بلکہ وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہا ہے۔ روز قیامت دنیا میں جو اس نے کسی کا حق کھایا تھا تو وہ اس کے پیٹ میں آگ بن کر بھڑک رہا ہوگا، اور سوچیں، اس وقت کا تصور کریں کہ ایک آگ اس کے اندر ہوگی اور ایک باہر ہوگی، کیا اتنی برداشت ہے کسی میں کہ وہ ان دوہرے عذاب کو برداشت کر سکے؟ بس یصلون سعیرا، اور عنقریب وہ داخل ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ یوصیکم اللہ، اور اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، وصیت کا معنی ہے پختہ حکم، فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکری، مرد کے واسطے، مثل حظ الانثیین، دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے، یعنی لڑکے کو اتنا حصہ دو جتنا دو لڑکیوں کو دیا جاتا ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اور پس اگر ہوں عورتیں، فوق اثنتین، دو سے زیادہ، فَلَهُنَّ ثُلُثًا، تو پس ان کے لیے ہے دو تہائی ما ترک، جو اس نے چھوڑ دیا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ہے وہ لڑکی ایک، فَلَهَا النِّصْفُ، تو ہے اس کے لیے کل جائیداد کا آدھا حصہ۔ وَلِأَبِوَيْهِ، اور مرنے والے کے والدین کے لیے، كُلِّ وَاحِدٍ، ان میں سے ہر ایک کے لیے، منہم السدس، چھٹا حصہ، مما ترک، اس میں سے جو اس نے چھوڑا۔ ان کان لہ ولد، اور اگر ہے اس کی اولاد، فإن لم یکن لہ، تو پس اگر نہیں ہے مرنے والے کی کوئی ولد اولاد، ووارثہ، تو اس کے وارث ہوں گے ابواہ، اس کے ماں باپ، فلأمہ الثلث، پس اس کی ماں کے لیے ہے تیسرا حصہ، یعنی ماں باپ کی موجودگی میں بہن بھائیوں کو حصہ نہیں ملتا، یعنی ایک آدمی اگر فوت ہو گیا اور اس کی اولاد نہیں ہے، بہن بھائی زندہ ہیں، تو ماں باپ کے ہوتے ہوئے بہن بھائی اس کی وراثت سے محروم ہو جائیں گے۔
भाई बहनों को उस वक्त मिलता है जब माँ बाप जिंदा ना हो। तो इस वक्त मसला 3 से हल होगा कि कुल जायदाद के 3 हिस्से किए जाएंगे। एक हिस्सा माँ को मिलेगा और 2 हिस्से बाप को। फ़इनकान लहू, और पस अगर हैं उसके लिए, यानी अगर मरने वाले के, इख्वतुन बहन भाई, फाली उम्मी ही सुदुस, तो उसकी माँ के लिए होगा छठा हिस्सा। कि अगर बहन भाई मौजूद हैं तो माँ को तीसरे के बजाय छठा हिस्सा मिलेगा। बादी वसीयतिन, वसीयत के बाद, यूसी बिहा, जो वसीयत उसने की थी, औदैन, या उसको कर्जा अदा करने के बाद, यानी जो उसने वसीयत की उसको उसमें से अदा कर दिया जाएगा। जो उसने कर्जा किसी का देना था वो अदा कर दिया जाएगा। उसके बाद वरासत की तकसीम होगी। आबा उकुम, तुम्हारे बाप दादा हैं, व अपना उकुम, और तुम्हारे बेटे हैं, ला तदरूना, तुम नहीं जानते, अय्युहुम, कि उनमें से कौन, अक़रबु, करीब है, लकुम, तुम्हारे लिए, नफ़अन, नफ़े में। फ़रीज़तम मिन अल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया हुआ फ़रीज़ा है। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, काना है, अलीमन हकीमा, जानने वाला और हिकमत वाला। लिहाजा सबसे पहले मरने वाले के तरके से जो उसने माल छोड़ा है उससे पहले उसके कफन दफन का इंतज़ाम होगा। फिर उसके ज़िम्मे अगर कोई कर्ज था तो वो उतारा जाएगा। इवन यहाँ तक कि अगर उसने बीवी का मेहर नहीं अदा किया अपनी ज़िंदगी में तो वो भी अदा किया जाएगा। फिर तीसरे नंबर पर इसने जो जायज़ वसीयत की है उसको पूरा किया जाएगा। तकसीम अल्लाह ताला ने की है और सबसे ज़्यादा वही बेहतर जानते हैं कि आने वाली ज़िंदगी में कौन कैसा होगा। इसलिए आप अपनी तरफ से ये समझते हुए कि ये शख्स बेहतर है या ये नहीं बेहतर, अगर आप तकसीम को बदलते हैं, उसमें कोई रद्दो-बदल करते हैं, तो सख्त गुनाह का काम है और सख्त गुनाहगार और मुजरिम है वो शख्स अल्लाह के यहाँ। अब अगली आयत में खामिंद और बीवी के हिस्से का जिक्र है। वलकुम, और तुम्हारे लिए, निस्फ़ु मा तरा का, आधा जो उसने छोड़ा, अज़वाजुकुम, तुम्हारी बीवियों ने, इल्लम यकुल्लहुन्ना वलद, कि अगर नहीं है उनकी कोई औलाद। अगर कोई औरत मर जाती है, उसकी औलाद नहीं है, तो उसके माल का आधा हिस्सा उसके खामिंद को मिलेगा और बाकी आधा हिस्सा उसके वालिदैन को मिलेगा। और अगर वालिदैन ज़िंदा नहीं हैं तो फिर बहन भाइयों को मिलेगा। और अगर बहन भाई भी नहीं है तो फिर चचा और ताया को मिलेगा। तो वरासत एक ऐसी चीज़ है जो दूर तक जाती है। तो आगे है, फ़इनकान लहुन्ना वलद, और बस अगर है उनकी औलाद, फ़लकुमुर रुबू, तो तुम्हारे लिए चौथा हिस्सा है, मिम्मा तरकना, उस माल में से जो वो छोड़ कर गई, मिन बअदि वसीयतिन यूसीन बिहा औ दैन, वसीयत के बाद जो उन्होंने की, या कर्जा है तो उसको अदा करने के बाद। तो ये कि अगर उस औरत की कोई औलाद मौजूद है तो फिर उस मर्द का उस माल में चौथा हिस्सा होगा, लेकिन वो भी उस शर्त के साथ कि वसीयत और कर्ज की अदायगी के बाद। वलहुन्ना रुबू, और उन औरतों के लिए चौथा हिस्सा है, मिम्मा तरक तुम, उस माल में से जो तुमने छोड़ा। कि अगर कोई खामिन फोत हो जाए तो अब बीवी को क्या दिया जाएगा, ये उसका बयान है। इल्लम यकुल लकुम वलद, और अगर ना हो तुम्हारी कोई औलाद, फ़इनकान लकुम वलदुन, बस अगर है तुम्हारी कोई औलाद, फ़लाहुन्ना सुमुनु, तो उन औरतों के लिए 8वां हिस्सा। कि अगर औलाद नहीं है तो मर्द के माल में से चौथा हिस्सा बीवी को दिया जाएगा, और अगर औलाद मौजूद है तो 8वां हिस्सा दिया जाएगा। मिम्मा तरक तुम, उस माल में से जो तुमने छोड़ा, मिन बअदि वसीयतिन, वसीयत के बाद, तो सून बिहा औ दैन, जो वसीयत तुमने की या कर्जा अगर कोई देना था तो उसकी अदायगी के बाद। वनकाना राजुलन, और अगर है कोई शख्स, यूरसु कलालतन, कि जिसकी मीरास में कोई नहीं, यानी कि अगर वो कलाला है, कलाला उस शख्स को कहते हैं कि जिसकी ना तो कोई औलाद हो ना ही माँ बाप हो, वो कलाला कहलाएगा। इम्राअतुन, ये ऐसी ही कोई औरत, वलहु अखुन, और उसका भाई है, और उख्तुन, या बहन है, अलिकुल्ली, बस उन दोनों के लिए, वाहिदिम मिनहुमा, दोनों में से हर एक के लिए, सुदुसु, छठा हिस्सा है। फ़इनकानु अक्सर मिन ज़ालिका, बस अगर वो हैं इससे ज़्यादा, यानी 2-3 बहन भाई हैं, तो फ़हम शुरका फ़िस सुलुस, बस वो शरीक हैं इसके तीसरे हिस्से में। बादी वसीयतिन, वसीयत के बाद, यूसा बिहा, जो वसीयत की गई, वो दैन या कर्ज है तो उसकी अदायगी के बाद, गैर मुज़ार, को नुकसान ना पहुंचाया जाए, ना लेने वाला किसी को नुकसान पहुंचाए और ना ही देने वाला किसी को किसी वरासत से महरूम करे। कि ये सारा काम यूँ हो कि किसी को भी नुकसान पहुंचाने की नीयत ना हो।
وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے یعنی تاکیدی حکم ہے، واللہ علیم حلیم، اور اللہ جاننے والا ہے اور بہت حوصلے والا ہے، کہ اللہ فوری طور پر کسی کو سزا نہیں دیتا، وہ بہت تحمل والا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ومن یطع اللہ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی و رسولہ اور اس کے رسول کی، یدخلہ، تو وہ اس کو داخل کرے گا جنات، ایسے باغوں میں، تجری من تحتھا الانہار، کہ بہتی ہیں جس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعص اللہ، اور جس نے نافرمانی کی اللہ کی و رسولہ اور اس کے رسول کی، ویتعدی، اور جس نے تجاوز کیا حدودہ اللہ کی حدوں کو، یدخلہ نارن، داخل کرے گا اللہ اس کو آگ میں، خالدن فیہا، اور اس میں ہمیشہ رہے گا، لہ عذاب مہین، اور اس کے لیے رسوائی والا عذاب ہے۔ جو شخص وراثت کے مسائل کا منکر ہے وہ اللہ کا منکر ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا مسلمان کہے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ دے، وہ قطعاً مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ بالخصوص بیٹیوں کو یا بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا۔ ہمارے معاشرے میں اس کا کوئی لحاظ نہیں کہ عورت کو وراثت میں کوئی حصہ دیا جائے۔ یہاں مذہب نہیں، رواج کو اہمیت حاصل ہے کہ جو بہن اس چیز کا تقاضا کرتی ہے تو وہ بہن اپنے بھائیوں کی نظر میں گر جاتی ہے، اور جو لوگ میراث صحیح تقسیم نہیں کرتے، حق ادا نہیں کرتے، چاہے وہ بہنیں ہوں یا یتیم بچے ہوں، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کو دوہرا گناہ ہے، ایک گناہ یتیم کے مال کو کھانے کا، اور دوسرا وارث شریک کے حصے کو دبانے کا۔ یہاں پر کسی کا حق دینا بہت آسان ہے، لیکن آخرت میں بہت مشکل، جیسے ہم نے پڑھا کہ انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈال رہے ہیں، اور پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے کہا وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، کہ ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، کہ تاکہ ہمارا انجام ان کامیاب لوگوں کے ساتھ ہو کہ جو اللہ کے نیک مومن ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔